اب جناب آیت نمبر 246 سورۃ البقرہ کی، اس سے آن ورڈ پارہ نمبر 2 کے کمپلیٹ ہونے تک 252 تک مسلسل طالوت اور جالوت کی جنگ، جو ایک سمجھ لیں غزوہ بدر ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری کا، اس کا ذکر ہے۔ بخاری مسلم میں انہی آیات کی روشنی میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں بھی نبی الاسلام کے اصحاب جو ہیں وہ 310 سے کچھ اوپر تھے، یعنی 313، اور جو طالوت کے ساتھ جنہوں نے مل کے جہاد کیا جالوت کے خلاف، وہ بھی بنی اسرائیل میں مسلمان 313 تھے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو جو بنی اسرائیل سے تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی وہی جو میں نے بتایا سرائے سینا میں جن کی وہ پوری پرورش ہوئی، ایک ان کے یعنی آباء و اجداد تھے اور ایک یہ لوگ تھے، اور اس کے بعد پھر 12 قبائل سے حکومتیں بنی، پھر کافروں نے ان پہ حملہ کر کے بنی اسرائیل کی 12 حکومتیں بھی ختم کر دیں، پھر دوبارہ زوال کا ان کے اوپر پیریڈ شروع ہو گیا۔ تو اب دوبارہ سے عروج کی طرف جانے کے لیے انہوں نے کہا اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر سے کہا لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک ایسا امیر مقرر کر دیں کہ اس کی سرکردگی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، کوئی بادشاہ سپہ سالار مقرر کر دیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقت پیغمبر کیوں نہیں سپہ سالار بنا؟ یہ ہمیں یعنی اس کانٹیکسٹ میں تورات میں ملتا ہے کہ یہ یعنی سیدنا تورات سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ، جس میں اگلے انبیاء کے صاحب بھی ہیں، ورنہ صرف تورات کی بات کریں تو وہ تو اس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے، داؤد علیہ السلام تو بعد میں منظر عام پہ آئے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو سموئیل پیغمبر کے جو صحیفے ہیں نا، اس میں یہ ملتا ہے کہ یہ سموئیل پیغمبر تھے۔ تو انہی کے نام کے اوپر وہ آپ کے ویسٹ انڈیز کا جو پلیئر ہے سیمیل، تو یہ کرسچنز کے ہاں یہ نام چلتا ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں، ہم اسے سموئیل کہہ دیتے ہیں اردو کے اندر۔ تو وہ جو سموئیل پیغمبر تھے وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ کوئی مقرر کریں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی آپ دیکھیں، آپ علیہ السلام تو چند ایک میدان جنگ میں سامنے آئے نا، ادروائز آپ علیہ السلام خود تلوار لے کے تو میدان جنگ میں نہیں آتے تھے۔ صحابہ کرام تو یہ رسک نہیں لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرنٹ پہ لے کے آئیں، وہ تو آخری وقت تک، ایون غزوہ بدر کے موقع پہ بھی آپ کا خیمہ تو پیچھے لگا ہوا تھا، وہ تو احد کے اندر بھاگدڑ مچ گئی تو کافر نبی علیہ السلام تک پہنچے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا۔ اس طریقے سے غزوہ حنین کے موقع پہ چونکہ 12,000 کا لشکر ہی تتر بتر ہو گیا، تو نبی علیہ السلام تو چونکہ لیڈر تھے تو آپ نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور خود آگے گئے، اور پھر قرآن میں آتا ہے بس ایک مٹھی پھر آپ نے کنکریوں کی پھینکی تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو وہ سارے کے سارے اندھے ہی ہو گئے سامنے۔ تو یہاں پر وہ پیغمبر بوڑھے ہو چکے تھے تو ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ایک کوئی ینگ سا سپہ سالار ہمارے لیے مقرر کریں، ہم اس کی سرکردگی میں مل کے تو دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی جو سرزمین ہے شام کی وہ حاصل کر لیں۔ تو اب وہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی مینٹیلٹی کو تو سمجھتے تھے نا۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، ان کا ایسا نہ ہو کہ میں اللہ سے ریکویسٹ کروں اور وہ کوئی مقرر کر دے قتال تمہارے اوپر اور پھر تم قتال سے ہی منکر ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے بزرگوں کی بھی پیچھے ہسٹری یہی ہے، یہی کیا تھا نا انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی چٹا جواب دے دیا تھا، تو وہ ان کے ذہن میں ہسٹری تھی۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ ہم جہاد سے منکر ہو جائیں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہماری اولادوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا، ان پہ اتنے ظلم ہم پہ کافروں نے کیے ہیں، تو اب تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی سرزمین دوبارہ سے حاصل کریں۔ لیکن سر یہ نعرے ہی ہوتے ہیں صرف،
پریکٹیکلی جب برا وقت آتا ہے نا تو معاملات کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہی ہوا، فلما کتب علیہم القتال، جب ہم نے ان پر قتال فرض کر دیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو سب کے سب منہ پھیر گئے بجز چند لوگوں کے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ظالموں کو. یعنی کون سے مخلص لوگ تھے اور کون سے لوگ مخلص نہیں تھے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کو. لیکن سر اس کے اگینسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اصحاب ملے ہیں نا جی، ان کی کوالٹیز ایکسٹرا آرڈنری تھی، اور انہوں نے کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹھ نہیں دکھائی. ایک وقتی طور پر بھگدڑ کا مچ جانا غزوہ احد پہ یا حنین کے موقع پہ، یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، اوورال ایسا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں سب سے مشکل جو جہاد تھا نا، جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جیش العسرہ کہا ہے، تنگی والا جہاد، وہ غزوہ تبوک تھا. کیونکہ مقابلے پر بھی اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، رومن امپائر تھی، اور 1.5 لاکھ کی ان کی فوج مکمل اکوپمنٹس کے ساتھ. اور یہاں پہ اکثر لوگ پیدل ہیں، اور اتنا لمبا سفر 700 کلومیٹر کا تبوک کا مدینہ شریف سے، پھر بھی انہوں نے استقامت دکھائی. 30,000 کے قریب لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر جب نبی علیہ السلام کے کیس میں ہوا ہے تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے جب مشورہ کیا ہے تو صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ ہم موسیٰ کے اصحاب نہیں ہیں کہ ہم آپ کو پیٹھ دکھا دیں گے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، دائیں سے بائیں سے، یہاں تک کہ ہم قتل ہو جائیں، ہم اپنے دشمنوں کو آپ علیہ السلام کے قریب تک نہیں آنے دیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ خصوصیات کا ذکر ہم نے تورات اور انجیل میں بھی کیا تھا کہ بڑے کمیٹڈ لوگ آپ علیہ السلام کو ملیں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قتال کے ساتھ، تلوار کے ساتھ مبعوث کیا تھا. آپ سے کام بہت غیر معمولی لینا تھا، غلبہ دین کروانا تھا، اور رومن اور پرشین امپائر کو اکھڑوانا تھا. اس کے لیے چیز ضروری تھی کہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہوں جو قتال سے بھاگے نہیں، جان لوٹانے سے ڈرے نہ، دلیری کے ساتھ وہ اپنی جانیں جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس لیے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ کی توصیف اگلی کتابوں میں آئی ہے نا، ان کی عبادت کے تذکرے، ان کی اللہ سے کمٹمنٹ کے تذکرے، اور سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ان کا جہاد کا معاملہ، جو بعد میں مسلمانوں میں کمزوری آ گئی. صحابہ کرام کا سب سے بڑا جو ترہ امتیاز تھا نا، وہ ہے ہی جہاد اور قتال تھا. باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں ان کی زندگی میں. دیکھیں صحابہ میں تو کئی لوگ ہیں جن سے زیادہ نمازیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اپنی زندگی میں. اکرمہ ابن ابی جہل فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں 8 ہجری میں، اور جنگ یرموک میں 13 اور 14 ہجری کے اندر وہ شہید ہو گئے. تو کتنے سال نمازیں پڑھی انہوں نے؟ 6 سال. 6 سال کے روزے رکھے ہوں گے. تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے 25-30 سال کے روزے یا نمازیں پڑھ چکے ہیں؟ ان کی زندگی میں جو ڈومیننٹ پہلو تھا نا، وہ یہ تھا کمٹمنٹ فار گاڈ، جان ہتھیلی میں. اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی چیز کی تھی. جس طرح میں کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہے جہاد بن نفس کی، کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے، بے حیائی سے اور حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت میڈیا کی وجہ سے، بچنا ان چیزوں سے. اس وقت قتال کی ازمائش سب سے بڑی ازمائش تھی، اور صحابہ اس میں پورے اترے.